اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 313 میڈیا گروپ کی طرف سے میں ہوں اسرار وڑیچ۔ ناظرین، عمران خان کے حامیوں کے لیے ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کی جانب سے ان کی طلبی کا نوٹس معطل کر دیا ہے اور اس کے لیے 19 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ نوٹس ایشو کر دی ہیں، سماعت ہوگی، ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد معاملات آگے جو بھی چلیں گے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان JUI کے جو رہنما ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، یہ کچھ نہیں جانتے۔ اب یہ محض ایک شور انہوں نے مچایا ہوا ہے اور ان کے ذہن میں یہ خوش فہمی ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں، مگر فضل الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ یہ الیکشن اگر فوری ہو بھی جائیں، پہلے تو فوری ہوں گے نہیں، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور جب بھی الیکشن ہوں گے ہم جیتیں گے اور اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ہوگی، اگلے 5 سال ہم پورے کریں گے۔ عمران خان صاحب سیاست سے فارغ ہیں۔ مگر اس کے بیچ میں ایک اہم ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ دیکھیں کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے یہ اب چیزیں 1 بائی 1 کھلتی جا رہی ہیں کہ جب عمران خان صاحب 2018 میں برسِ اقتدار آئے تو ان کو باقاعدہ بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا اور اس کے لیے ایک یہ مثلث بنی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جنرل فیاض حمید کی اور عمران خان کی، اور اس کے پس پردہ یہ بھی چیز تھی کہ یہ 5 سال صرف یہ پورے نہیں کریں گے بلکہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس معاملے کو پارلیمانی نظام سے ہٹا کے ملک میں صدارتی نظام لایا جائے گا یا ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ بنائی جائے گی یا قومی حکومت ٹائپ کی کوئی شکل دے کے تو اس کو جو ہے نا وہ ملک کو چلایا جائے گا۔ ان حضرات کا پلان یہ بھی تھا۔ اب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، اب یہ جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک وجہ تو مختلف جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان سے یہ سامنے آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی توقعات پہ عمران خان صاحب پورا نہیں اترے اور ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا اس میں وہ فٹ نہیں ہوئے عمران خان صاحب، جس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور جو بھی انہوں نے اگر 15 سال کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی قومی حکومت کی یا صدارتی نظام کی یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی تو وہ ختم ہو گئی۔ مگر جو بات میں یہاں پہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ناکام ہوا ہو۔ اس سے پہلے نواز شریف والا تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک قوت کھڑی کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے یا ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا ان کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے گورنر غلام جیلانی نے باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب کو لانچ کیا، ضیاء الحق کے کہنے پہ لانچ کیا، ان کی ٹریننگ کی، ان کو گورنمنٹ میں لے کے آئے، پہلے صوبائی لیول پہ منسٹر بنایا، پھر آہستہ آہستہ کر کے تو ان کو آگے لے کے گئے۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی بنے، تو جب بھی بنے ان کی پہلی لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے ہی نتیجے میں لاسٹ ٹائم ان کی گورنمنٹ فارغ ہوئی۔ اس کی آپ کو چیزوں کا اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے جو مین ایشو بنا تھا وہ ڈان لیکس والا بنا تھا، جس میں مریم نواز بھی مبینہ طور پہ انوالو تھیں، پرویز رشید بھی ان کے اس وقت جو سیکرٹری وزیر اطلاعات تھے وہ بھی انوالو تھے۔ تو نواز شریف نے بہت کوشش کی، پرویز رشید کو ہٹایا بھی، مگر جو مریم نواز کے حوالے سے تھی گفتگو یا ڈیمانڈ تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ چونکہ پوری نہ ہو سکی، نواز شریف نے وہ پوری نہ کی، تو اس لیے وہ مختلف طریقوں سے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نواز شریف والا تجربہ بھی ناکام ہوا۔ اب اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو تھا ذوالفقار علی بھٹو والا تجربہ بھی ناکام ہوا اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ پے در پے تجربات اپنے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیے مختلف اوقات میں، تو ان کی ناکامی کے بعد اب شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے کہ آئندہ سے ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مگر اب زیر بحث موضوع ان دنوں انٹلیکچول لیول پہ نجی مجلسوں میں بھی اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعتاً فوج اپنے اس فیصلے پہ عمل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔
اس کا ویسے تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ شاید اس لیول پہ جیسے پہلے لانچنگ ہوتی تھی کسی نہ کسی لیڈر کو باقاعدہ کوئی بندہ سلیکٹ کر کے اس کی ٹریننگ کی جاتی تھی اور اس کو لانچ کیا جاتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ کیا جاتا تھا اور پھر اس کو اقتدار میں لایا جاتا تھا۔ تو شاید یہ والا رویہ تو اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ جو طاقت کا مرکز جس کو کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی رہے گی، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر ان کا بھی سروائیول کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک تو ہماری پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی عادی بھی ہو چکی ہے، بطور انسٹیٹیوشن وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ بالکل ہی ایک ماتحت عملے کی طرح پاکستان میں وقت گزاریں، جیسے مختلف ممالک میں ہیں یا ہمارے پڑوسی انڈیا میں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف کو بھی ٹرمینیٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ تو ابھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوگی۔ طاقت کا مرکز بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہی رہے گی، مگر ہو سکتا ہے کہ پہلے کی طرح انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم اب کسی نئے آدمی پہ تجربہ نہیں کریں گے۔ ان تجربات کے بیچ میں ایک اور تجربے کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں جمعیت علماء پاکستان، اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی موجود تھے، JUP کو لیڈ کرتے تھے، اور دوسری جماعت اسلامی تھی۔ کراچی جو سارا ہے یہ دو ان مذہبی جماعتوں کے درمیان تقسیم تھا، کچھ نشستیں وہ لے کے جاتے، باقی وہ لے جاتے۔ تو ان کو ناکام بنانے کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ہی MKM کو جو ہے وہ تیار کیا گیا، لانچ کیا گیا، اور اس کی لانچنگ کے نتیجے میں وہ پورے کا پورا شہر، روشنیوں کا شہر کراچی، اس کو کیپچر کر لیا MKM نے۔ اب MKM جب وہ بھی تجربہ اس سینس میں ناکام ہوا کہ اس نے بذات خود آنکھیں دکھانا شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر قوم نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا کہ اسی MKM کو کرش کرنے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اب جا کے ابھی بھی مکمل طور پر اس طرح تو ختم نہیں ہوئی، مگر یہ ہے کہ اس کا زور وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تجربات مختلف اوقات میں اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے، یقین کیا جانا چاہیے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ وہ نت نئے تجربے کرنے سے اب باز آ جائیں، اب اس چیز کو چھوڑ دیں، اب نیا تجربہ نہ کریں، تاکہ کسی نئی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو ملک کو۔ اور جب ملک کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، افراتفری پیدا ہوتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ پبلک کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پبلک کو ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔